آج ایک کلپ کسی نے مجھے بتایا کہ مولانا طارق، وہ چونکہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، سب کو پتہ چل گیا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک میز پہ وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ میرا بھی خون پی لیا لوگوں نے، جیسے میں مولانا طارق جمیل صاحب کا گویا چھوٹا بھائی ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے علماء دیوبند، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ تو مکس گیدرنگ ہے، یہ تو یہ ہے، تو یہ تو فلاں ہے۔ بھائی جب کسی کے عمل کا ایک غلط مطلب نکلتا ہو ایک صحیح مطلب، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ صحیح مطلب۔ مکس گیدرنگ بالکل ایک الگ چیز ہے، اور کسی عورت کو تبلیغ کے لیے جانا بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اگر کوئی بے پردہ خاتون ہے، آپ اس کو تبلیغ کے لیے اس کے گھر جاتے ہو، اس کے شوہر کی موجودگی میں اس کو سمجھاتے ہو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ایک دم منفی بنا کے نا پروپیگنڈا کر دیا ہے، ایک رائی کا پہاڑ بنا دیے، جیسے خدا نخواستہ وہ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس کو ان کو عمران خان کی بیوی دیکھنی تھی کیسی ہے۔ جہالت کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک آدمی کا پتہ ہے کہ بھائی وہ یہ کیوں کریں گے، وہ یہ کام عورت کو دیکھنے جا رہے ہیں، کیا عورت کو دیکھنے کے درجنوں ذرائع نہیں ہیں؟ اس کے لیے عمران خان کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے کسی کو؟ لیکن ہمارے اپنے بھی غیر تو غیر ہیں، اپنوں کو بھی نا ایک چسکے لینے کا موقع ملتا ہے، وہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ چھوڑو بھائی، اپنے کام میں لگو۔ ایک آدمی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، ارشاد کر رہا ہے، اس نے بڑے بڑوں کو، دلوں کو اللہ نے اس کے ذریعے نرم کر دیا، تو اس کی اچھے پہلو کو تلاش کرو نا اس کے، کہ بھائی اتنا دل ہے، اتنا جگرا ہے کہ اپنی عزت داؤ پہ لگا کے بھی۔ ایک صاحب نے کہا انہوں نے کسی بہت بڑی طوائفہ کو اپنی بیٹی کہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کسی نے بتایا کہ ایک اداکارہ ہے ناچنے والی، مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا یہ میری بیٹی ہے، اس پہ ایک طوفان بدتمیزی۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ ان کا جگر ہے، انہوں نے کہا ہے، میرا جگر نہیں ہے، یہ ان کا جگر ہے، یہ ان کا حوصلہ ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے، اور ایک طوائفہ، ایک فنکار اداکار کو دین کے قریب کرنے کے لیے اس کو اپنی بیٹی کہہ دیا۔ اس کے لیے بہت بڑا جگر ہونا چاہیے، بہت بڑا جگر، جو ہم جیسوں کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے، چاہے کام سارے الٹے کر رہے ہوں، صبح شام فلمیں دیکھ رہے ہوں، انہی طوائفوں کے ناچ گانے دیکھ رہے ہوں، مگر جب کسی عالم نے اس کو دین کے قریب لانے کے لیے، محبت ہی سے دین پھیلتا ہے نا۔ اگر وہ کہ تو جہنمی ہے، طوائفہ تو جائے گی سیدھی جہنم میں، تیرے پہ سانپ بچھو چڑھیں گے، وہ آئے گی۔ تو میرے بھائی یہ چھوڑ دو، یہ واٹس ایپ پہ علماء کی منفی چیزوں کو نکال کے ہائی لائٹ کرنا۔ جہاں نکلے گا نا کسی عالم کا کوئی تھوڑا سا کوئی کمزور پہلو، اس کو ایک دم نکال کے اس کو تماشا بنا دیتے ہیں، اور اس پہ تبصرے، پھر کھٹے میٹھے تبصرے، یہ دیوبندیوں کے لیے حلال ہو گیا، ٹھیک ہے، فلانے کے لیے حلال ہو گیا۔ چھوڑ دو یہ چیزیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ جیسے ابھی میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ بتایا، اچھا پہلو بھی نکل سکتا ہے، برا پہلو بھی۔ آج کسی خاتون کا فون آیا کہ میرے شوہر نے کہا دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کی بیگم ادھر کو بیٹھی ہوئی ہے، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو تم بھی میرے ساتھ مکس گیدرنگ کی شادی میں جایا کرو۔ وہ خاتون پردہ کرتی ہیں، تو بھائی اس سے مکس گیدرنگ کی شادی جہاں مرد اور عورت کا مخلوط ماحول ہو ایک بیہودہ، اس کا استدلال کہاں سے درست ہو گیا؟ ایک ہے تبلیغ کے لیے کسی کے پاس جانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض دفعہ خواتین بھی آ جایا کرتی تھیں آپ سے کوئی بات پوچھنے کے لیے، کیونکہ نبی اگر بھگا دیتے ان کو تو ان خواتین کو کہاں سے علم حاصل ہوتا۔ تو مکس گیدرنگ ایک الگ چیز ہے، کسی عورت کا کسی عالم یا مفتی کے پاس جانا دین کی بات پوچھنے کے لیے، یا کسی عالم مفتی کا تبلیغ کے لیے کسی عورت کے پاس جانا، جبکہ تنہائی میں نہیں ہے، اس کا مرد بھی، شوہر بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، تو یہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ کیا مطلب؟ کسی کی بات کے دو مطلب نکلتے ہوں تو اچھا مطلب تلاش کرو، برا مطلب بولو نا بھائی، کیا ہو رہا ہے اب؟ اس کا میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں بچپن کا۔ ایک دفعہ ہمارے جہاں تبلیغی جماعت آئی تو گشت کے لیے گئے، میں بھی ساتھ چلا گیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ جن کے ہاں گشت کے لیے جا رہے ہیں نا، وہ صاحب ہمارے سامنے ابھی گیٹ سے اندر داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا تبلیغ والے آ رہا ایک دم اندر، ہمارے امیر صاحب نے دیکھ لیا، دروازہ بجایا، ان کا بیٹا نکلا، بیٹا وہ ابو کو بلا، انہوں نے بیٹا گیا، ابو نے اس کو بتایا تھا یہ نہیں کہنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، یہ کہنا کہ ابو گھر پہ نہیں۔ وہ آیا، کہنے لگا ابو گھر پہ نہیں ہے، حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو امیر صاحب نے فرمایا کہ
دیکھو بھائی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بدگمانی سے بچو. ابھی یہ داخل تو ہوئے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ گھر میں ہوں. ہو سکتا ہے گئے ہوں پانی پی کے یا واش روم میں جانے کے لیے آئے ہوں اور پیچھے گلی سے نکل گئے ہوں. ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ اور عملی طور پر ممکن بھی ہے. بعض دفعہ ایک آدمی گھر میں آتا ہے اس دروازے سے آیا اور پتلی گلی والے دروازے سے نکل گیا. پتلی گلیاں کیوں رکھتے ہیں؟ پتلی گلی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بھائی چوڑی گلی میں تو آدمی چوڑے میں آ جاتا ہے بعض دفعہ, تو ایک پتلی گلی بھی رکھی ہوتی ہے کہ بھائی ادھر سے آئیں گے تو تبلیغ والے پکڑ لیں گے, چلو بھائی. تو وہ پتلی گلی ہے کہ جب کوئی قرض مانگنے والا آیا یا کوئی ادھار مانگنے کے لیے آیا اپنا واپس دے دو, پتلی گلی سے نکل لو. تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ نہیں بول رہے, عین ممکن ہے نکل گئے. تو مجھے ان کی یہ بات پسند آئی اور کئی سال ہو گئے اس واقعے کو مگر میں یہ واقعہ نہیں بھولتا. کیسی پیاری بات, کیسی پیاری تعلیم. اگر ہر مسلمان جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا مولایا صلی وسلم دائما ابدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. پچھلی نشست میں رمضان کی آمد اور اس کے استقبال سے متعلق تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کی تھی. چند ایک باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس رمضان کا استقبال کریں دل کو صاف کر کے, اور رمضان کا استقبال کریں امت بن کے, فرقہ واریت میں بٹ کے نہیں, تعصب میں ڈوب کر نہیں, بلکہ ایک مسلمان بن کے. مسلمان سلامتی سے نکلا ہے, ایمان مومن امن سے نکلا ہے. ہم اپنے دیس کے تمام اہل ایمان کے لیے, ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں, ان کے لیے ہم امن کا پیغام بنیں, سلامتی کا پیغام بنیں. آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھیں, دل کھلے رکھیں, سب کو سینے سے لگائیں, سب سے پیار کریں. جو جس خیال پر ہے اس پر ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں. جو اللہ نے آپ کو ایک سوچ دی ہے, چونکہ اس امت میں مسائل میں اختلاف ہے اور رہے گا, مٹ نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس اختلافی مسائل کی وجہ سے اتنی نفرت کا شکار ہو جائیں کہ سلام کرنا بھی چھوڑ دیں اور نفرت میں راستے تبدیل کر لیں, نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں, ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ہم محبت کا پیغام بنیں. اس وقت ہمارا ملک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے. ہم اس بحران کو کم کریں امت بن کے, محبت کو تقسیم کر کے, نفرتوں کو ختم کر کے. مذہبی نفرت کو بھی ختم کریں, سیاسی نفرت کو بھی ختم کریں, صوبائی نفرت بھی ختم کریں, قومی نفرت کو بھی ختم کریں. لسانی نفرت, بھائی ہم سرائکی ہیں, میری بیلٹ سرائکی ہے, ہم سندھی ہیں, ہم پشتو ہیں, ہم بروہی ہیں, ہم بلوچی ہیں, ہم بلتستانی ہیں. ایک یہ بھی تعصب چل رہا ہے. اللہ کرے یہ ہماری صرف پہچان بنے, یہ ہماری نفرت کی بنیاد نہ بنے. اللہ نے زبانیں شکلیں مختلف بنائی ہیں, تو ہر طرح کا جو ہمارا نزاع ہے اس کو ہم دفن کر کے امت بن کر الفت و محبت کے ساتھ اس رمضان کی ابتدا کریں.
اور یہ بات میں مستقل کہہ رہا ہوں کہ ظلم سے توبہ کریں، جھوٹ سے توبہ کریں، بددیانتی سے توبہ کریں، دھوکے سے توبہ کریں، کہ یہ 3 کام جس انسان میں ہوں گے، جس قوم میں ہوں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ظلم، جھوٹ، دھوکہ۔ عدل، سچائی، دیانت۔ جس فرد میں یا جس قوم میں یہ 3 کام ہوں گے، اللہ انہیں عزت بھی دے گا، بلندیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا۔ تو سارے اپنے معاشرے میں بسنے والے، جن تک بھی میری آواز پہنچے، بہن بھائی، چھوٹے بڑے، بچے بچیاں، ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی سے ظلم کو نکالیں، جھوٹ کو نکالیں، دھوکے کو نکالیں۔ تاجروں سے کہتا ہوں چیزوں کو سستا کریں، نیکیاں بنائیں۔ پیسہ تو پہلے بھی تجارت سے پیسہ ہی مقصود ہوتا ہے، حلال طریقے سے کمانا، لیکن رمضان کو سیزن بنا کے چیزوں کو بہت زیادہ مہنگا کر دینا، 4 پیسے تو شاید مل جائیں لیکن ان میں برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے اس رمضان کو لوگوں کے فائدے کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا رمضان بنایا جائے۔ عبادات میں فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے وہ قرآن ہے، کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری ہیں۔ تورات بھی رمضان میں، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی۔ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے بھی، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے، چھوٹی کتابیں اتری۔ 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، اور 6 یا 8 یا 12 مختلف قول ہیں۔ رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور 21 یا 24 یہ بھی 2 قول ہیں۔ رمضان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن اترا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عبادت قرآن کی تلاوت، کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا بھی معمول دیکھا ہے کہ رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں، اور جبریل آتے تھے اور ہمارے نبی کے ساتھ دور کیا کرتے۔ دور کا مطلب ہے کہ جبریل پڑھتے، ہمارے نبی سنتے، پھر ہمارے نبی پڑھتے، جبریل سنتے۔ جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال 2 دفعہ یہ کام ہوا، 2 دفعہ قرآن ختم کیا۔ تو مردوں، عورتوں، مستورات سے، خواتین حضرات سے کہتا ہوں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنا زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزاریں۔ کم از کم یہ 1 مہینہ فضول چیزوں سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں، صرف قرآن کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور قرآن کا ساتھ ترجمہ بھی ضرور دیکھیں کہ میرا اللہ کے تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں۔ تلاوت جتنی زیادہ ہو جائے۔ میرے ایک ساتھی ہیں، ہم ساتھ رائمنڈ میں اکٹھے پڑھے، وہ صبح سے شام تک 1 قرآن روزانہ ختم کرتے ہیں، حالانکہ بیمار بھی ہیں، لیکن عام معمول ہے ان کا 10 سپارے روزانہ پڑھتے ہیں۔ رمضان میں 1 قرآن وہ صبح سے شام تک ختم کرتے ہیں اگر طبیعت خراب نہ ہو۔ تو چلو ہم جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں رمضان کی بندگی اور نفلی عبادات میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہے، زیادہ زیادہ۔ 1 مہینے تو اخبار پڑھنا بھی چھوڑ دیں، صرف آپ قرآن کو پڑھیں اور اللہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تیسری چیز عبادات میں تراویح کی نماز ہے، جو اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمائی، چونکہ پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ ہی نہیں ہوتی تھیں، تو ان کو تو کتاب نماز میں پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اس امت کو اللہ نے ایسی کتاب عطا فرمائی جس کو معجزے کے طور پر چھوٹا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ میرا ایک شاگرد ہمارے پاس پڑھا، اس نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا۔ رمضان کے مہینہ آ رہا تھا تو کوئی حافظ تھا نہیں، مدرسے میں چھٹیاں تھیں، تو وہ 1 پارہ صبح بیٹھ کے یاد کرتا اور شام تک یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیتا تھا۔ اب بھی وہ بچہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان فرما دیا ہے۔ تو رمضان میں تراویح ایک بہت بڑی نفلی عبادت ہے، اور جو سنت مؤکدہ ہے علماء فرماتے ہیں۔ تو 20 تراویح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، اور اس کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے،
ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر تیار ہوتا ہے، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے سونے چاندی کا، جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو یہ کوئی 1.25 گھنٹے کی عبادت ہے، اور ملنے والا بہت کچھ۔ اور آخری رات پھر اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ اس مزدور کی اس مزدور کے ساتھ کیا کیا جائے جو اپنی مزدوری پوری کر دے، کام پورا کر دے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو اس کا اجر ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام تراویح، اس کے بدلے میں نے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی۔ تو میں تمام سننے والوں سے کہوں گا تراویح کا اہتمام فرمائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر صرف تھوڑا سا افطاری کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اندھا دھند کھائیں نہیں اور بے تحاشا پئیں نہیں، سنبھل کے افطاری کے وقت میں پانی زیادہ ٹھنڈا نہ پئیں، درمیانہ ٹھنڈا پئیں، 1-2 گلاس پی لیں، 2-4 کھجوریں کھا لیں، تھوڑے سا کوئی فروٹ لے لیں، اور اس پر آپ رک جائیں، تو آپ کو عشاء کی نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا بالکل آسان ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آپ اپنی طلب کے مطابق ٹھنڈا پئیں، گرم پئیں، کھانا کھائیں، جو مرضی کھائیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی کھائیں گے تو تراویح پہ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم افطاری کے وقت توائی پھیر دی کھانے کی، تو پھر تراویح کیا عشاء کی نماز پڑھنی ہی مشکل ہو جائے گی۔ عام طور پر تراویح پڑھنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے افطاری میں بے تحاشا کھانا، اندھا دھند کھانا، وہ ایک ہوس چڑھ جاتی، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں۔ احتیاط سے کھائیں، چیزیں زیادہ ہیں تو پیٹ تو اپنا ہے، تو برتن کھلا ہو تو پیٹ تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے دیا ہے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں افطاریوں پر، میری ساری زندگی کی عادت رہی، میں تو چائے کے کپ کے ساتھ 1-2 گلاس سادہ پانی، سادہ بغیر برف والے پیتا ہوں، اور اس کے بعد 1 کپ چائے پی کے 2-4 کھجوریں کھا کے ختم کر دیتا ہوں۔ تھوڑا بہت کچھ اور لے لیتا ہوں، ایسا نہیں کہ جس سے میں ہیوی ہو جاؤں، بعد میں طلب ہو تو کھا لیتا ہوں۔ لیکن ہمارے دوست احباب ماشاءاللہ سموسوں پہ الگ حملہ، پکوڑوں پہ الگ حملہ، اور دہی بھلے پہ الگ حملہ، پھر آم پر الگ اٹیک ہوتا ہے، اور پھر پیس پڑے ہوتے ہیں وہ اور طرح کا اٹیک ہوتا ہے۔ لوگ 500 قسم کی چیزیں اندر ڈال کے، پھر اوپر کوئی جام شیریں پی رہا ہے، کوئی روح افزا پی رہا ہے، کوئی پیپسی پی رہا ہے، کوئی کوک پی رہا ہے، کوئی 7 اپ پی رہا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنے سارے معدے کی سارے دن کی محنت کو چند منٹوں میں ضائع کر دیتے۔ تو میں تھوڑی سی جو گزارش کروں گا کہ کھانے میں احتیاط کریں تاکہ روزے کا صحیح فائدہ جسمانی بھی ہمیں حاصل ہو۔ تو انشاءاللہ تراویح پڑھنی بڑی آسان ہے۔ تو یہ سال میں 1 دفعہ نماز آتی ہے۔ میں تمام سننے والوں سے عرض کروں گا کہ یہ 1.25 گھنٹے کی بندگی ہے۔ آپ روزانہ 60,000 نیکیاں، 60 گھر اللہ کے بنائے ہوئے جنت میں، 60 خوبصورت درخت اللہ کے خزانوں سے لے کر سو سکتے ہیں۔ اور تھوڑا سا بھی اس میں سستی فرمائیں گے تو پھر سارا سال ہاتھ سے نکل گیا، اور آنے والا سال ہمارے نصیب میں ہے نہیں ہے، اگلے پل کا نہیں پتہ تو سال کا کیا پتہ ہے۔ تو ایک میں یہ عرض کروں گا کہ تراویح کا خوب اہتمام کیا جائے، مستورات اپنے گھر میں تراویح کا اہتمام فرمائیں اور اس کو ذوق شوق سے پڑھیں، اور تھوڑی سی احتیاط ہو جائے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گی۔ اور تیسرا اگلی بات یہ عرض کروں گا کہ اپنے ملازمین سے کام ہٹا دیں، تھوڑا کام لیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ خود اپنے کام بھی زیادہ نہ بڑھائیں تاکہ روزہ ضائع نہ ہو۔ کام کرنے کے لیے تو سارا سال پڑا ہے، یہ 1 مہینہ اپنا سیزن ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، چونکہ روزہ قبول ہو گیا تو اللہ مل جائے گا، اللہ ملا تو مجھے سب کچھ مل جائے گا، اور اللہ کو پا لینا میری سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ہر کسی بھی مرد عورت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پا لے۔ تو اپنے کام بھی تھوڑا مختصر کریں، اپنے ملازمین سے کام مختصر لیا کریں، اور یہاں تک احتیاط میرے نبی نے فرمائی ہے کہ اگر کوئی تمہیں گالیاں دے تو تم اس کو جواب میں کہو بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا روزہ ہے۔ روزے کو بچانا اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی کچھ وقت دعاؤں میں لگایا جائے، سارا
رمضان دعاؤں کی قبولیت کا ہے، لیکن خاص طور پر سحری کے وقت میں، افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں سے بھی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والوں کی دعا پہ آمین کہو، جو اس وقت میرے لیے سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرور 2-4 لفظ مانگ لیے جائیں، ہاتھ اٹھا لیے جائیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ الگ ہو کر بیٹھیں، دسترخوان پر ہی بیٹھ کر ہاتھ اٹھانے بھی ضروری نہیں ہے۔ دعا دل کی کیفیت کا نام ہے، ہاتھ اٹھانا اس کا اظہار ہے۔ کچھ وقت دعا کے میں ضرور لگائیں، اپنے لیے، جو ہمارے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، انسانیت کے لیے دعا کا اہتمام فرمائیں۔ تو انشاءاللہ ہماری رمضان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی۔ اور ایسے ہی جیسے میں نے پہلے بھی اس میں کہا تھا کہ جیسے ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں، ایسے ہی جھوٹ بھی چھوڑیں، غیبت بھی چھوڑیں، غصہ بھی چھوڑیں، گالی دینا بھی چھوڑیں، اور چغلی بھی چھوڑیں، شکایت بھی چھوڑیں، لڑائی جھگڑا بھی چھوڑیں کہ چلو بھئی رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ رزق حلال بھی دے۔ اگر کمائیاں غلط ہیں، کوئی سود میں پھنسا ہے، کوئی رشوت میں ہے، کوئی کھوٹ ملاوٹ میں ہے، یہ مہینہ توبہ کرنے کا ہے، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ حلال کھانے والوں کے گھر میں ہمیشہ انشاءاللہ برکت رہے گی، اور جہاں حرام جاتا ہے وہاں سے برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں، محبتیں بھی اٹھ جاتی ہیں، اور اگلی نسل اجڑ جاتی ہے، کبھی اس کو پنپتے یا آباد ہوتے نہیں دیکھا کہ میرے اللہ کا نظام ہے کہ حرام میں کبھی بہار نہیں ہوگی، اور حلال میں کبھی اللہ کے فضل و کرم سے بے برکتی نہیں ہوگی، ضرور اللہ کی طرف سے برکت کے دروازے کھلیں گے۔ تو دوسری اس نشست میں یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ کوئی مزید بات ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ میں پھر عرض کر دوں گا۔ السلام علیکم۔